بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین کرام، آج ہم پڑھیں گے علم الصرف کا سبق نمبر 16۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 15 کے اندر جو آخری سوال پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے تعریفات کی ہیں، اس میں تفضیل کی بھی تعریف کی، اس میں مبالغہ کی بھی کی ہے، دونوں میں زیادتی والا معنی پایا جاتا ہے، تو دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ تو اس کا جواب ہم نے یہ دیا تھا کہ اس میں تفضیل میں زیادتی والا معنی کسی کے مقابلے میں پایا جاتا ہے، اور اس میں مبالغہ میں زیادتی والا معنی فی نفسی پایا جاتا ہے، کسی کے مقابلہ نہیں ہوتا۔ آج کا سوال یہ ہے کہ اس میں فاعل میں صفت والا معنی پایا جاتا ہے، صفت مشبہ میں بھی صفت والا معنی پایا جاتا ہے۔ صفت کیا ہے؟ کام کرنا، کام، فعل، اس کو صفت کہتے ہیں۔ یعنی کوئی کھانے والا ہے، مارنے والا ہے، سونے والا ہے، پڑھنے والا ہے، پینے والا ہے، یہ ساری صفات ہیں۔ تو اس میں فاعل کے اندر بھی معنی پایا جاتا ہے، صفت مشبہ کے اندر بھی معنی پایا جاتا ہے۔ تو دونوں میں فرق کیسے کریں؟ اس کا جواب کیا ہے کہ اس میں فاعل میں صفت والا معنی بطور حدوث پایا جاتا ہے۔ حدوث کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کبھی پایا جاتا ہے اور کبھی نہیں پایا جاتا۔ زید مارنے والا ہے، زید ہمیشہ نہیں مارتا بلکہ کبھی کبھی مارتا ہے، ایک وقت مار رہا ہے دوسرے وقت میں نہیں مار رہا۔ زید کھا رہا ہے تو زید ہمیشہ 24 گھنٹے کھاتا نہیں رہتا کہ زید کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ کھاتا ہے، یعنی کبھی پایا جاتا ہے کبھی نہیں پایا جاتا۔ اور صفت مشبہ کے اندر صفت والا معنی ہمیشہ پایا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم کہتے ہیں ان اللہ کریم رحیم رؤوف رحمان، کہ اللہ تعالی کریم ہے، اللہ تعالی ہمیشہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو ہمیشہ رحیم ہے۔ یہ نہیں کہ معاذ اللہ پہلے وقت میں تھا اللہ تعالیٰ رحیم تھا اب نہیں ہے معاذ اللہ، تو یہ ایسی باتیں ہرگز نہیں کریں گے۔ صفت مشبہ کے اندر صفت والا معنی ہمیشہ پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو ہمیشہ ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے تو ہمیشہ ہے، اللہ تعالیٰ رؤوف ہے تو ہمیشہ ہے۔ تو یہ صفت مشبہ میں اور اس میں فاعل میں فرق ہم نے پڑھ لیا۔ آگے سوال یہ ہے کہ اس میں جامد کو جامد کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی آگے آئے گا، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے اس میں جامد کو آپ نے 12 قسمیں، 6 فعل اور 6 اسم، ان کے اندر آپ نے اس میں جامد کو شامل کیوں نہیں کیا؟ وہ جب ہم نے اس میں جامد کی تعریف پڑھی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا آپ کو کہ ہم آپ کو اس کے سوال کا جواب دیں گے۔ کہ سوال یہ تھا کہ اس میں جامد رجلن ہے، ہم نے مثال دی تھی، اب رجلن اس میں جامد ہے، اس کی مثال ہے، تو اب آگے اس سے کچھ نکلتا ہے، رجلان نکلتا ہے، رجلین نکلتا ہے، رجال بنتا ہے، تو اس سے اتنی چیزیں نکلتی ہیں، تو کیا آپ نے کہا کہ جامد وہ ہوتا ہے جس سے کچھ بھی نہ نکلے؟ حالانکہ رجلن سے رجال بھی نکل رہا ہے، رجلن یہ رجلن ہے، اس سے رجالان بھی نکلا ہے، رجالن بھی نکلا ہے، رجالن اور رجلین، رجلانی، یہ اتنی چیزیں نکلی ہیں رجلن سے۔ تو ہم نے تعریف یہ پڑھی تھی کہ یہ اس میں جامد ہے، اس سے کچھ بھی نہیں نکلتا، تو اس کا جواب سنیں۔ جواب یہ ہے اس میں جامد کو ان 12 قسموں میں اس لیے شامل نہیں کیا، ان 12 قسموں کی گردانیں آتی ہیں، ماضی کی گردان آتی ہے، مضارع کی، امر کی، نہی کی، ان سب کی گردانیں آتی ہیں، اور اس میں جامد کی گردان نہیں آتی۔ اب رجلن، رجالن، رجلین، رجلین، رجلانی، جتنی بھی چیزیں آئی یہ گردان نہیں ہے، اس کا تثنیہ اور جمع ہے۔ تو گردان کا مطلب ہوتا ہے 14 کے 14 سیغے ہیں، ہم انشاءاللہ کل والے سبق کے اندر سیغوں کے بارے میں بات شروع کریں گے۔ تو یہ اس میں جامد وہ ہوتا ہے جس سے کچھ بھی نہ نکلے، مطلب یہ ہے کہ جس سے پورے 14 سیغے نہ بنے، اس کی پوری گردان نہ آتی ہو۔ آگے وجہ تسمیہ مصدر، یعنی مصدر کو مصدر کیوں کہتے ہیں؟ مصدر کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ مصدر تمام افعال کی جڑ ہے، اس سے سیغے نکلتے ہیں، اس سے فعل نکلتے ہیں، اور فعلوں سے اسماء بنتے ہیں، اس لیے مصدر کو مصدر کہتے ہیں۔ آگے وجہ تسمیہ جامد، یعنی جامد کو جامد کیوں کہتے ہیں؟ جامد کا لغوی معنی ہے جمع ہوا، جمع ہوا۔ جس طرح پتھر سے کوئی چیز نہیں نکلتی اسی طرح جامد سے بھی کوئی چیز نہیں نکلتی، اس لیے جامد کو جامد کہتے ہیں۔ اب آپ کا یہ سوال کہ جامد سے کچھ بھی نہیں نکلتا، تو وہ ہم نے آپ کو سوال کا جواب دے دیا۔ آگے مصدر کی لفظی اور معنی پہچان۔ مصدر کی پہچان کیا؟ مصدر کیسے پتہ چلے گا؟ اگر مصدر کا فارسی میں ترجمہ کریں تو آخر میں دن یا تن آئے گا، اگر اردو کے اندر ترجمہ کریں گے تو آخر میں نون الف نہ آئے گا، جیسے الضرب زدن، مارنا، اب یہاں پر دن آیا، القتل کشتن، یہاں تن آیا،
قتل کرنا. تو یہاں اردو کے اندر نہ آیا ہے، یہاں بھی نہ آیا، اور یہاں دن آیا، یہاں تن آیا. تو یہ فارسی کے اندر یہ لفظ آئیں گے، اور اردو کے اندر جب آپ ترجمہ کریں گے تو یہ نہ آئے گا. لفظی پہچان کیا مصدر کی؟ مصدر کی لفظی پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہوگا یا آخر پر تنوین ہوگی. اگر الف لام آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی، اگر تنوین آئے گی تو الف لام نہیں آئے گا. یہ تھا آج کا ہمارا سبق نمبر 16. تو کل ہم انشاءاللہ سیغے کے بارے میں آگے بات شروع کریں گے. دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب حضرات کو کامیابیاں عطا فرمائے اور ہمیں مزید استقامت عطا فرمائے.